نے اپنے پاؤں پہ جو ہے نا ڈریسنگ کی ہوئی ہے، اس کی کیا ریزن ہے، کیوں کی ہوئی ہے؟ سر وہ میرا پاؤں فریکچر ہے تو میں اس وجہ سے میں نے بہت کوشش کی ہے، کیونکہ جب میری بیٹی کو میں دیکھتا ہوں نا تو سائڈ پہ جا جا کے میں روتا ہوں کہ جیسے دوسروں کے بچے کھیلتے ہیں آنکھوں والے، ایسے میرے پاس این او سی ہے، اس وجہ سے مجھے کسی نے آج تک تنگ نہیں کیا۔ اچھا، جس طریقے السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک راشد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں سی آر پی پاکستان۔ ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں اسلام آباد F6 کے مرکز میں۔ یہاں پر آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈن مین آپ اسلام آباد ایک اور ہیں جو یہاں پر تقریباً کافی عرصے سے یہاں پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئیں آج ان سے بات کرتے ہیں، ان کا حال احوال جانتے ہیں اور یہ کس طریقے سے اپنا روزگار چلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے گھریلو حالات جو ہے نا ہمیں جو سننے میں ملا ہے وہ بھی ہم آپ کو ان کی زبانی سناتے ہیں کہ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد شان۔ شان، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں پر ایز اے گولڈن مین بیٹھ کے جو ہے نا یہاں پر آپ جو ہے نا اپنا روزگار، اپنا ہنر جو ہے نا پاکستانی عوام کو دکھا رہے ہیں؟ سر 2-3 ماہ ہو گیا مجھے یہاں پہ۔ تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پر کسی نے آئے دن تک تنگ کیا ہو، کسی نے آپ کو کچھ کہا ہو، یہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے کسی نے منع کیا ہو؟ سر میرے پاس این او سی ہے، اس وجہ سے مجھے کسی نے آج تک تنگ نہیں کیا۔ اچھا، جس طریقے سے F7 والے کے پاس NOC اس کو جو ہے نا حمزہ شفاقت صاحب کی جانب سے جاری کی گئی تھی، وہ سیم ٹو سیم آپ کو بھی یہاں سے یہاں پہ جاری کی گئی ہے؟ جی بالکل۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ جو ہے نا ڈریسنگ کی ہوئی ہے، اس کی کیا ریزن ہے، کیوں کی ہوئی ہے؟ سر وہ میرا پاؤں فریکچر ہے تو میں اس وجہ سے بیٹھا بھی اسی وجہ سے ہوں کہ میرے سے صحیح کھڑا نہیں ہوا جاتا نا، فریکچر ہے، پاؤں ٹوٹا ہوا ہے ہڈی، اس وجہ سے بیٹھا ہوں۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جو ہے نا کہ اس کے علاوہ اور جو ہے نا کس طریقے سے کیا کام ہے، یا کوئی یا صرف جو ہے نا یہی کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی کام وغیرہ ہے اس کے علاوہ؟ سر میں پہلے 15,000 پہ نوکری کرتا تھا، تو دراصل میرے 3 بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا پہلے ابو زندہ تھا، وہ ہمیں افورڈ کرتا رہا، پھر وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی، تو اس کے بعد میں نے بولا کہ ابھی تو 15,000 سے گزارا نہیں چلے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے گھر کے بہت سارے نظام، گھر کے خرچے، 3 بچوں کے خرچے، اس سے بجلی کا بل، گھر کا کرایہ، تو اس وجہ سے پھر میں بچوں کو اپنے تعلیم بھی نہیں دے سکا، کیونکہ ان کی کتابیں، ان کا اسکول فیس، میں اتنا تو گھر کا کرایہ اور نظام چلاتا رہا ہوں، تو 15,000 سے پھر بھی نہیں چلتا تھا، کیونکہ پھر بھی قرض لے کر گزارا کرنا پڑتا تھا، تو 15 اس وجہ سے پھر وہ نوکری میں نے بولا یہ تو نہیں ہو سکتی، اتنا مطلب تھوڑی تنخواہ اور خرچہ بہت زیادہ ہے، پھر اتنی گرمی تھی، پھر بھی میں نے یہ شروع کیا، پھر بھی بہت مشکل سے دھوپ پہ بیٹھنا پڑتا ہے، بس پھر زیادہ مجبوری یہ تھی کہ بیٹی میری ہے وہ آنکھوں سے نبینی اچھا، ہے۔ وہ آپ نے ہمارے پاس ایک آپ کی ویڈیو بھی آئی تھی، ہم نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا جو آپ کے گھر کے حالات ہیں، وہ ناظرین سے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو بھی ہم دکھائیں گے ان کے گھر کے حالات کس طریقے سے ہیں، اور ان کے جو ہے نا بچی ہے ان کے وہ اندھی ہیں جو ہے نا پراپر جو ہے نا دیکھ نہیں سکتی، تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا آپ نے؟ سر ڈاکٹروں کے پاس میں گیا تھا، تو ڈاکٹر کوئی 2 لاکھ، کوئی 1.5 لاکھ اس طرح مانگتے ہیں اس کے علاج کے لیے، اس کے آپریشن کے لیے، تو میں پہلے آپ کو بتایا کہ 15,000 پہ تنخواہ لیتا رہا ہوں، گھر کا نظام اس طرح مطلب ہے وہ اسی 15 سے، تو 1.5-2 لاکھ روپے میں اس کے آپریشن کے لیے تو میرے پاس نہیں تھا، میں نے گیا ہوں، میں نے بولا یار اس کا کر دو، کچھ فری کر دو، کوئی فری نہیں کرتا، 1.5-2 لاکھ روپیہ، تو میں نے بولا چلیں پھر یہی حال ہے میرے پاس، چلو گرمی ہے، دھوپ ہے، جیسا بھی اپنی محنت کرتا ہوں، انشاءاللہ اگر کسی نے ہیلپ کی، سپورٹ کی، تو ساتھ ساتھ وہ میں بچی کا کچھ میں نے بولا کوئی ٹریٹمنٹ کروا دوں گا جو پیسے میرے پاس بن جائیں گے تو۔ اچھا، آپ مجھے ایک چیز اور بتائیں کہ جیسے اس سے پہلے جو ہے نا پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ٹی آئی نے باقاعدہ جو ہے نا صحت کارڈز وغیرہ جاری کیے تھے، اور اس کے بعد جو کہ نا انہوں نے آئی ڈی کارڈ کو ہی ایز اے صحت کارڈ جو ہے نا مان لیا تھا، وہ آپ جو ہے نا اس طریقے سے آپ نے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہو یا کس چیز طریقے سے؟ سر میں نے بہت کوشش کی ہے، کیونکہ جب میری بیٹی کو میں دیکھتا ہوں نا تو سائڈ پہ جا جا کے میں روتا ہوں کہ جیسے دوسروں کے بچے کھیلتے ہیں آنکھوں والے، ایسے میرے بھی وہ بیٹی کھیلے، تو مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، میں روتا ہوں، میں بہت کچھ اس کا کروایا، لیکن کسی نے پیسوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا میرے سے۔ اچھا، لاسٹ میں آپ جو ہے نا کیا کہنا چاہیں گے جو ناظرین ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ کہ ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں، پاؤں فریکچر ہے، پھر بھی پاکستان میں مطلب جو ٹیلنٹ ہے اس کو
بھرپور طریقے سے شیئر کر رہے ہیں. مطلب جو پہلے اس باہر کے ملکوں میں تھا ابھی پاکستان میں, تو اگر ہے ہم دیکھیں اتنی مجبوری کے حالات میں, پاؤں فریکچر ہے, گھر کے حالات ایسے, اتنی سخت گرمی میں بھی ہمیں یہ گیٹ اپ اپنانا پڑتا ہے. تو ان کو میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مطلب رسپانس دیں تاکہ ہمارا کانفیڈنس ہائی ہو, تو ہم اسی طریقے سے کنٹینیو رکھیں. تو میں یہی میسج دیتا ہوں سب کو. اچھا تو جی ناظرین, جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی F6 مرکز, جیسا ہی آپ جو ہے نا اسکول روڈ پہ آئیں گے, اسکول روڈ جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے, اینڈ پہ جو ہے نا یہ یہاں پہ ریگولرلی بیٹھتے ہیں. ان سے ٹائمنگ بھی پتہ کر لیتے ہیں. آپ کی ٹائمنگ کیا ہے یہاں پہ؟ سر ٹائمنگ 5 سے 11 تک ہے. تو یہ کافی بین ہے, یہ کوسار روڈ ہے, کافی بین کے بالکل سامنے فٹ پاتھ پہ میں بیٹھتا ہوں. اچھا, کسی سے کوئی مسئلہ مسائل یا کوئی پریشانی ہو آپ کو یہاں پر کسی قسم کی؟ سر ابھی تک تو کسی نے مجھے کوئی مسئلہ نہیں دیا, باقی ابھی تک بالکل ٹھیک ہوں. تو جی ناظرین, یہ تھے ہمارے سیکنڈ شان جو کہ ہیں گولڈن مین, یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سپورٹ کریں, خاص کر اس کی جو چھوٹی بچی ہے جو ایک آنکھیں جو ہے نا تو اندھی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک راشد نذیر کو اجازت دیجیے گا. پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں.